بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام اول ایواز الحلیم من حلمہ ان الناس انصارہ علی الجاہل۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حلم اور بردباری کے بارے میں ہدایت فرما رہے ہیں۔ حلم یعنی ایک جاہل شخص آپ کی بے احترامی کرے، آپ کی بے ادبی کرے اور آپ اس کو تحمل کر جائیں، آپ اس کو برداشت کر جائیں، یہ ہوتا ہے حلم۔ حلم ایک اندرونی کیفیت ہوتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں جیسے کہ ایک ملکہ ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جسم کو ہم اردو میں کہیں گے برداشت کا مادہ ہونا، اس کو کہتے ہیں تحمل، اس کا نام بردباری، اس کو کہتے ہیں قوت برداشت۔ یعنی ادھر سے جاہل، حلم جاہل کے مقابل میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بے احترامی کرے، وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے، لیکن آپ اس کے سامنے بردباری، برداشت کا مظاہرہ کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اول عوض الحلیم من حلمہ۔ حلیم یعنی بردبار، بردبار کو اپنی بردباری کا پہلا عوض یہ ملتا ہے۔ ایک عوض تو وہ ہے جو اللہ نے اس کو عطا فرمانا ہے کہ اس نے برداشت کیا۔ فرماتے ہیں یہاں اس شخص کو، حلیم کو، جو پہلا بدلہ، پہلا عوض، پہلی جزا اس کے حلم پر اس حلیم کو ملتی ہے، وہ ہے ان الناس انصارہ علی الجاہل، کہ لوگ جہالت دکھانے والے کے خلاف اس کے طرفدار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر بے ادبی کر رہا ہے اور یہ اس کو برداشت کر رہا ہے، تو پہلا اچھا بدلہ، پہلی جزا، پہلا عوض جو اس حلیم کو اس جاہل کے مقابلے ملے گا کہ لوگ اس کے طرفدار ہوں گے۔ لوگ کہیں گے وہ جاہل آدمی ہے، اس نے بڑی بے ادبی کی، اس نے بڑی بدتمیزی کی، لیکن اس نے برداشت کا مظاہرہ کیا، اس نے تحمل دکھایا، اس نے بردباری دکھائی۔ لوگ اس کے مقابل میں تیرے طرفدار ہو جائیں گے کہ جاہل کی بجائے لوگ تیری حمایت اور سپورٹ کریں گے۔ یہ تیرے حلم کا پہلا بدلہ ہے، پہلا عوض ہے، پہلا انعام ہے۔ وقال علیہ السلام، اب یہ دوسرا فرمان بھی اس سے مربوط ہے۔ مولا فرماتے ہیں ان لم تکن حلیما فتحلم۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی طبیعت میں پہلے سے ہی ہوتی ہیں، فطری ہوتی ہیں، اللہ نے ودیت کر دی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے حاصل کرتا ہے، کاسب کرتا ہے۔ ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان میں، مزاج ہے۔ اس میں امام علیہ السلام ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں اس بات کی طرف، لفظ غور کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں ان لم تکن حلیما،
اگر تو فطرتاً حلیم نہیں، تیری مزاج میں، تیری طبیعت میں حلم نہیں ہے، تو بھی فتحلم، تحلم فرماتے ہیں بظاہر بردبار بننے کی کوشش کر. بڑی بات ہے اگر سمجھ آ جائے تو. تیرے مزاج میں برداشت نہیں ہے، لیکن تو تاثر ظاہری ایسے دے جیسا کہ تو بڑا بردبار ہے، بہت تیری قوت برداشت بہت زیادہ ہے، پھر بھی تو ظاہراً بردبار بننے کی کوشش کر. فتحلم یعنی ظاہراً یہ تاثر دے کہ میں بڑا حلیم ہوں، حالانکہ تیرے مزاج کا وہ حصہ نہیں ہے، لیکن بننے کی کوشش کر. یعنی ظاہری تاثر دے کہ میں بڑی، میرے اندر قوت برداشت ہے، میں بڑا بردبار ہوں، میں بہت کچھ برداشت کرتا ہوں. ظاہری امام فرماتے ہیں کر. وجہ ہاں فَإِنَّهُ قَلَّ، ایسا کم ہوتا ہے کیا، من تشبہ بقوم، کہ کوئی شخص کسی جماعت سے شباہت اختیار کرے، إِلَّا أَوْشَكَ أَن يَكُونَ مِنْهُمْ، اور ان میں سے نہ ہو، ایسا کم ہوتا ہے. مراد کیا، لطف لینا ہے کہ جو بندہ جس قوم سے نہ ہو لیکن وہ شخص انہی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہو، تو عام طور پر جس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ بن جاتا ہے. بہت کم ایسا ہے کہ کوئی اس جیسا، کسی اور جیسا بننے کی کوشش کرے اور ویسا نہ بنے. مولا فرماتے ہیں تو طبعاً حلیم نہیں ہے، لیکن اگر تو ظاہراً کوشش کرے گا حلیم بننے کی تو تو بھی حلیم بن جائے گا. یعنی مراد کیا ہے، تو اپنی محنت کر، کوشش کر کہ حلم کی صفت کو اپنے اندر پیدا کر. جب تو کوشش کرے گا تو پھر یہ صفت تیرے اندر پیدا ہو جائے گی. اگرچہ ابتدا میں تھوڑی تکلیف ہوگی کہ اندر سے وہ کھول رہا ہے، لیکن ظاہراً وہ تاثر دے رہا ہے کہ میرے اندر بڑی قوت برداشت ہے، لیکن 1 2 3 دفعہ جب ایسا ہوگا پھر وہ حلم تیرے مزاج کا حصہ بن جائے گا. یہ نکتہ ہے. امیر المومنین اس طرح فرماتے ہیں کہ جب تم شروع کرے گا، مشکلات ابتدا میں آئیں گی، لیکن جب آہستہ آہستہ شروع کرے گا تو بالآخر وہ تیرے مزاج اور تیری طبیعت کا حصہ بن جائے گا. تو اس لیے فرماتے ہیں غور کرو. اب لفظوں پہ غور کریں گے لطف آئے گا. فرماتے ہیں لم تکن حلیمان، اگر تو مزاجاً طبعاً فطرتاً حلیم نہیں ہے، گھبرانا نہیں. فتحلم، ظاہراً تو کوشش کر بردبار بننے کی. مشکلات ہوں گی 1 دفعہ 2 دفعہ، لیکن آہستہ آہستہ وہ مشکل ختم ہو جائے گی. بالآخر کیا ہوگا، فَإِنَّهُ قَلَّ مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَن يَكُونَ مِنْهُمْ، اس لیے کہ یہ بہت قلیل ہے کہ کوئی شخص کسی قوم سے مشابہت رکھے اور وہ ان سے نہ ہو. نہ، فرماتے ہیں جو کسی قوم سے مشابہت رکھتا ہے الا اوشکا، قریب ہے کہ وہ انہی میں سے ہو جائے. لہذا اگر تو حلیم مطابق لوگوں جیسا تاثر دے گا تو قریب ہے کہ تو انہی جیسا مزاجن بن جا، اور پھر وہ حلم آہستہ آہستہ تیری طبیعت ثانیہ بن جائے گی، تیرے مزاج کا حصہ بن جائے گا. قال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں
من حاسبا نفسہ ربحا ومن غفل عنہا خاسرا. اس فرمان میں امیر کائنات نے 6 باتوں کی طرف متوجہ کیا. یوں بھی اگر ہم کہیں کہ 6 نصیحتیں فرمائی ہیں، لطف لینا ہے. کون سی؟ کہ تو اگر یہ کرے گا تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا، اور اگر تو یہ کرے گا تو یہ نقصان ہوگا. 6 کام کے بارے میں امیر کائنات اس میں بیان فرما رہے ہیں. میں نے کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ اس کو صرف سننا نہیں، سرسری طور پر پڑھنا نہیں، بار بار پڑھنا ہے، پھر غور کرنا ہے. اب اس میں 6 چیزیں ہیں. نمبر 1 فرماتے ہیں من حاسب نفسہ، جو شخص اپنی ذات کا محاسبہ کرے گا، رابحا، ربح کہتے ہیں نفع کو، وہ فائدہ اٹھاتا ہے. جب میں اپنا محاسبہ کروں گا، اپنا محاسبہ خود کروں گا، تو فرماتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا کہ میں فائدہ اٹھاؤں گا. کیوں؟ چونکہ جب میں اپنے آپ کے بارے میں دیکھوں گا کہ میں نے گزشتہ پورا دن کیا کیا ہے، پورا ہفتہ گزشتہ میں نے کیا کیا ہے، یا رات کو سوتے ہوئے محافظہ کروں، محاسبہ کرتا ہوں اپنا کہ آج پورا دن میں نے کیا کیا ہے، پچھلا سال میں نے کیا کیا ہے. اگر میں محاسبہ کروں گا تو جتنا وقت میں نے ضائع کیا ہوگا میں اس کی طرف متوجہ ہوں گا. بڑا غور کرنا ہے. کیسے؟ بایمانہ کہ یہ پورا ہفتہ میرا ضائع ہو گیا، اگر اس میں یہ کرتا تو مجھے یہ ہوتا، یہ کرتا تو یہ ہوتا. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اگلے ہفتے میں پچھلے ہفتے کی کوتاہیاں چھوڑ دے گا. گزشتہ سال میں جو کوتاہیاں ہوئیں وہ اگلے سال نہیں ہوں گی، جب نہیں ہوں گی تو وہ فائدے میں جائے گا. امیر کائنات بڑا آسان نسخہ دے رہے ہیں. فائدے میں جاننا چاہتے ہو، منفعت کمانا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں دنیا اور آخرت میں خسارے میں نہ رہوں، گھاٹے کا سودا نہ ہو، نقصان میں نہ جاؤں، فرماتے ہیں اس کا کوئی زیادہ ٹینشن نہیں لینی. آسان سا نسخہ ہے. اپنی ذات کا خود محاسبہ کر کہ میں نے کیا کیا ہے اور کیا کرنا تھا. چاہے دن کا محافظہ کر، چاہے ہفتے گزشتہ کر، چاہے مہینے کا، چاہے سال کا، چاہے جو زندگی گزر چکی ہے، آج محاسبہ کر لے. جس دن تو محاسبہ نفس کرے گا، اپنے آپ کا محاسبہ کرے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں کیا کرتا رہا، امیر کائنات فرماتے ہیں اگر محاسبہ کر لیا، رابحا، تو فائدہ مند ہو گیا، تو نفع کما لے گا. من حاسب نفسہ، جس نے اپنی ذات کا محاسبہ کیا اس نے نفع کمایا. وَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا، دوسری بات، جو اپنی ذات سے غافل رہا، نہ شام کو سوتے ہوئے یہ سوچا کہ آج پورا دن میں نے کیا کیا، نہ گزشتہ ایک دن کا، نہ ہفتے کا، نہ مہینے کا، نہ سال کا، نہ زندگی کا، جو اپنی ذات سے غافل رہا، کھایا پیا سو گیا، کھایا پیا اور دوستوں کی محفلوں میں سارا دن گزار دیا، کھایا پیا ادھر ادھر تھک ہار کے سو گیا. کوئی اس نے
اپنی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ مجھے کیا کرنا تھا اور کیا کر رہا ہوں. من غافل عنہا، توجہ آگا، جو اپنی ذات سے غافل رہا، خاسرہ، وہ بندہ نقصان میں ہے، وہ دنیا میں بھی نقصان میں ہے، وہ آخرت میں بھی نقصان میں ہے. اس لیے میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ امیر کائنات جب کوئی ہدایت ہمیں فرماتے ہیں تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں مولا میری ذات کو تو مخاطب نہیں کر رہا ہے، بنا نہیں رہا ہے، کیا کہ میں خود ایسا تو نہیں ہوں. من غافل عنہا، امیر کائنات کیا فرماتے ہیں؟ جو اپنے نفس سے، اپنی ذات سے غفلت کرتا ہے، توجہ نہیں دیتا، خاسرہ، وہ بندہ نقصان میں گیا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں دو باتیں ہوگی. نمبر 3، من خافا آمنا، مجھے دریا میں نہانے سے خوف آتا ہے، وہ ڈوبنے سے محفوظ رہتا ہے. مجھے فلاں کام کرنے سے، مثلا گاڑی چلانے سے بڑا خوف لگتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، نہ چلائے گا نہ ایکسیڈنٹ ہوگا. مجھے فلاں کام کرنے سے بڑا خوف آتا ہے، تو ظاہر ہے جب خوف آئے گا قریب نہیں جائے گا تو اس سے محفوظ رہے گا. یہاں پر مراد اور ہے، فرماتے ہیں من خافا، جو شخص خوف زدہ ہوگا، جو شخص اللہ کی نافرمانی کرنے سے خوف کھائے گا، آمنا، وہی بندہ عذاب آخرت سے محفوظ رہے گا. جب تک ہمارے دلوں میں اللہ کی نافرمانیوں کا خوف نہ ہو، تب تک ہم عذاب سے نہیں بچ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے، ہم ہر گناہ، ہر معصیت، ہر غلط کاری کرتے رہیں گے. مولا کائنات متوجہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں من خافا، جو خوف کھاتا ہے، جو ڈرتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، آمنا، وہ شخص عذاب سے محفوظ ہو گیا. 3 چیزیں ہوں گی. نمبر 4، من اعتبرا ابصرا، ایک ہوتا ہے میری جان شے کو دیکھنا، ایک ہوتا ہے اعتبرا، اس سے عبرت حاصل کرنا. مردے کو دیکھنا اور ہے، اس مردے سے عبرت حاصل کرنا اور ہے. کسی امیر آدمی کا فقیر ہو جانا، غریب ہو جانا، اس کو دیکھنا پڑھنا اور ہے، اور اس سے عبرت حاصل کرنا یہ اور ہے. صرف دیکھنا کافی نہیں، صرف قصے کہانیاں تاریخ کی پڑھ لینا کافی نہیں. 5ویں نصیحت مولا کی اس فرمان میں یہ ہے، من اعتبرا، جو بندہ عبرت حاصل کرتا ہے، جو اس سے کچھ سیکھتا ہے، ابصرا، وہ شخص بینا ہو جاتا ہے. بینا سے مراد یہ نہیں کہ اس کے آنکھوں میں بینائی، مراد کیا؟ اس میں بصیرت جاگ اٹھتی ہے. اور 5ویں نمبر پر فرماتے ہیں من ابصرا فاہما، جو بینا ہو گیا، جس کی بصیرت جاگ اٹھی، فاہما، اس میں فہم آ جاتا ہے، معاملہ فہمی، دانائی، سمجھ بوجھ آ جاتی ہے. وَمَنْ فَاہِمَ، آخری جملہ، اور جس میں فہم آ گیا، جس میں سمجھنے کی قوت آ گئی، جس میں دانائی آ گئی، عالمہ، اسے علم حاصل ہو جاتا ہے، وہ یقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے. لیکن اس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ من اعتبرا، چیزوں کو خالی پڑھو نہیں، چیزوں کو خالی دیکھو نہیں، بلکہ ان سے عبرت حاصل کرو.
عبرت حاصل کرو گے تیرے اندر بصیرت آئے گی. جب بصیرت آئے گی تو بافہم سمجھ دانائی آ جائے گی. اور جب تو بافہم ہوگا عالم علم اسے علم حاصل ہوتا ہے. مراد کیا؟ وہ جان لے گا، اس کو یقین ہو جائے گا، اس کو پہچان ہو جائے گی، اس کو پتہ چل جائے گا، چیزیں اس کے لیے واضح ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، لطف لینا ہے، لَتَعْتِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عطف الظروف علی ولدها. تعتفن عطف میلان کو کہتے ہیں، کسی طرف میل رکھنا. اردو میں ہوتا ہے کہ فلاں بندے کا میلان فلاں کی طرف ہے، رغبت، جھکاؤ اس معنی میں. شماس، شموس عام طور پر عربی میں یہ مشکل الفاظ ذرا اور فرما لیں. شموس عام طور پر استعمال ہوتا ہے اس گھوڑے پر کہ جو گھوڑا خود سر ہو اور سوار کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دے. ضروس یہ عام طور پر اس ناکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ ایسی ناکہ ہو کہ جو اپنے مالک کو اپنا دودھ نہ نکالنے دے، چونکہ وہ کوشش کرتی ہے کہ دودھ میرا بچہ رہے اور جو میرا بچہ ہے وہ اس دودھ کو پیے. اس ناکہ کو کہتے ہیں. یہ ہیں لغوی معنی. اب سنو کہ مولا کائنات اس میں کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں لَتَعْتِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا. یہ دنیا ہماری طرف جھکے گی بعد شماسہا، منہ زوری دکھانے کے بعد. شماس کا ترجمہ مفتی صاحب نے کیا ہے؟ جیسے وہ منہ زور گھوڑا جو اپنے مالک اوپر سوار نہیں ہونے دیتا. عطف الظروف ہے، ایسے جھکے گی یہ دنیا، ایسے آئے گی ہماری طرف جیسے عطف الظروف، وہ کاٹنے والی اونٹنی، وہ اونٹنی جو اپنے مالک کو اپنا دودھ نہیں نکال دیتی اور اس کو منہ سے کاٹ دی ہے، اپنے بچے کی طرف وہ جھکتی ہے اور جاتی ہے. یہ لفظی معنی ہے. اب مرادیت معنی مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ حکومتیں، یہ جاہ و جلال دنیاوی جو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، اعداء کے پاس ہے، یہ سارے کا سارا ہمارے سامنے جھکے گا. یہ سارا ہماری طرف میل ہوگا، راغب ہوگا، سب کچھ ہمارے پاس آئے گا. اور جیسے وہ اونٹنی اپنے مالک کو کاٹتی ہے اس لیے کہ اس کا دودھ نہ نکالے، اس کا بچہ دے، تو جیسے وہ اپنے بچے کی طرف لپکتی ہے اور جھکتی ہے کہ اس کا بچہ دودھ پیے، یہ دنیا ساری ہماری طرف جھکے گی اور آئے گی اور کہے گی کہ آپ مجھ سے پورا فائدہ اٹھائیں جو ابھی اور لوگ اٹھا رہے ہیں. یہ اشارہ ہے ایک بڑے مطلب کی طرف. یہ نہ سمجھو کہ پیغمبر کے بعد یہ حکومت ہم سے چلی گئی، یہ دنیاوی جاہ و جلال چلا گیا، ظالم لوگ قابض ہو گئے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں پوری دنیا پر لوگ قابض ہیں اور لوگوں کا قبضہ ہے. فرماتے ہیں نا، یہ ساری دنیا ایک دن پلٹے گی ہماری طرف، سب کچھ ہمارا ہوگا. اچھا کب ہوگا؟ اب یہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گی. امیر کائنات سمجھتے تھے کہ میں نے ایک بڑی بات کی ہے جو عام بندوں کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کہ یہ
منظور دنیا جو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ساری پلٹ کے ہمارے پاس آئے گی، ہمارے سامنے جھکے گی، لوگ نہیں سمجھیں گے۔ تلا عقیب والے کا، اس کے بعد ایک قرآن مجید کی آیت تلاوت کی کہ جو لوگ تھوڑا سا بھی عقل و شعور رکھتے ہوں گے ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ کون سی تلاوت فرمائی؟ تلاوت یہ فرمائی آیت مجیدہ کی۔ اچھا جی، کون سی آیت ہے؟ وہ یہ ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ خداوند متعال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہی کو اس زمین کا مالک بنائیں۔ اب اس آیت کو اس پہلے فرمان کے ساتھ جب آپ ملا کر دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ بہت سارے ناسمجھوں کو یہ بات سمجھنا نہ آئے گی۔ سمجھ کیا آئے گی کہ در حقیقت امیر المومنین علیہ السلام اپنے سلسلہ امامت کے آخری فرد کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ ساری سلطنیں جو اس وقت ظالموں کے پاس ہیں یہ سب ختم، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، ایک شخصیت ایسی ہے کہ کائنات پر عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ جب بول بالا ہوگا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ فی الحال یہ حکومتیں اور سلطنیں ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن ہمارے ہی سلسلہ میں سے ایک ذات، ایک ہستی ایسی آئے گی کہ یہ ساری حکومتیں اور سلطنتیں اس کے قدموں میں ہوں گی۔ یہ اشارہ ہے امیر المومنین کا اس نظام کی طرف۔ وقال علیہ السلام، اگلا فرمان شاید زیادہ طولانی ہو جائے گا، گرمی بہت ہے، آج یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام علیہ السلام کے فرامین کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔